ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیراعظم شہباز شریف نے عید قربان پر تعطیلات کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے 6 سے 9 جون تک عید قربان کی 4 تعطیلات ہوں گی۔ کابینہ ڈویژن کچھ دیر میں نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عید قربان پر تعطیلات کی منظوری دے دی۔ 6 سے 9 جون تک عید قربان کی 4 تعطیلات ہوں گی۔ اٹھارہ سال سے کم عمر کی شادی قانوناً ممنوع ہو گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے بل پر دستخط کر دیے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے کم عمری کی شادی کی ممانعت کا بل منظور کیا تھا۔ قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر لڑکا اور لڑکی کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ خلاف ورزی پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کم عمر لڑکی سے شادی پر 3 سال قید ہوگی۔ 18 سال ہونے سے قبل ساتھ رہنا زیادتی تصور ہوگا۔ کم عمر دلہن یا دلہے کو شادی پر مجبور کرنے والے کو 7 سال قید اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ معاونت پر 3 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ کم عمری کی شادی کرانے کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ عدالت کارروائی 90 دن میں مکمل کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام نے کم عمر میں شادی کی ممانعت کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان JUI نے کہا ہے 18 سال سے کم عمر شادی کا قانون ہر پلیٹ فارم پر چیلنج کیا جائے گا۔ کم عمر کی شادی غیر قانونی قرار دینا غیر شرعی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون سازی کو مسترد کیا ہے۔ صدر مملکت نے بل جلد بازی میں منظور کیا۔ جلد بازی سے حکمرانوں کی نیتوں پر شکوک کی تقویت ملے گی۔ قوموں کو میزائل اور بم نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام سے خطاب۔ کہا نوجوان پاکستان کی آہنی دیوار ہیں، جو لوگ بہکاوے میں آئے جیل میں پڑے ہیں۔ قوموں کو میزلز اور بام تباہ نہیں کرتے، فتنہ تباہ کرتا ہے۔ نوجوانوں کو غلط ڈگر پہ غلط راستے پہ ڈال دینا تباہ کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ پاکستان کی آہنی دیوار ہے۔ اپنے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ تو نوجوان ان باتوں میں آ گئے، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے پاس وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں۔ تو آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو، یہ توڑ دو، اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں اور خود آرام سے بیٹھے۔ آپ کو خود ہی پتا چل گیا کس نے 9 مئی کو کیا کیے، کس نے 10 مئی کو کیا کیے اور کس نے 28 مئی کو کچھ کیا۔ لوگ بڑی بڑی طاقتوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن جو نہیں ڈرتا وہ اس قوم کا سچا بیٹا ہے اور سچی بیٹی ہے۔ چیف افامی اسٹاف جو کہ اپیل مارشل ہے ماشاءاللہ، ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سب کو بطور قوم اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ PTI رہنما اور کارکنوں کو 9 مئی کے ایک کیس میں 15 سال سے زائد کی قید سنائی گئی۔ 9 مئی تھانہ رمنا حملہ کیس میں 11 ملزمان کو مجموعی طور پر 15 سال 7 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ MNA عبداللطیف اور سابق MPA وزیر زادہ کلاشی بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس نے فیصلہ سنایا۔ پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزم گرفتار کر لیے۔ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ جج طاہر عباس نے کہا اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ دہشت گردی کے دفاعات پر 10 سال کی سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ۔ پولیس پر قاتلانہ حملے پر 5 سال سزا، 50,000 جرمانہ، جبکہ تھانہ جلانے کے جرم میں 4 سال قید اور 40,000 جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ موٹر سائیکل جلانے پر 4 سال قید، 40,000 روپے جرمانہ، مجمع بنا کر جرم کرنے پر 2 سال کی سزا سنائی گئی۔ PTI وزیر اعظم سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر PTI رہنما شبلی فراز کہتے ہیں بانی اپنی رہائی نہیں ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ شہباز شریف با اختیار ہیں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے۔ ملکی ایشوز پہ ہم کسی سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں۔ آج آپ شہباز شریف کو لے آئیں، اگر وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہماری پہلی پریفرنس یہ ہوگی، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، ملک اس وقت بڑی مشکلات میں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میری کیسز اور رہائی کی بات ہی نہیں ہے، ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے۔
دو پڑوسی ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا نے خبردار کر دیا. غیر ملکی خبرساز ایجنسی کو انٹرویو میں کہا پہلے کشیدگی مقبوضہ کشمیر کی حد تک محدود تھی, اس بار بین الاقوامی سرحدوں تک پہنچی. شہروں پر پہلے حملہ کرنا بہت خطرناک بات ہے. بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں. اب اگر جنگ ہوئی تو عالمی برادری کو مداخلت کا موقع بھی نہیں ملے گا اور بڑی تباہی ہو چکی ہوگی. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے معطل ہونے سے جنگ کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں. پاکستان کے وجود اور عوام کی بقا کو خطرہ ہے. To pre-22nd April situation, when we say that the presence of troops on the borders, it is almost, we are approaching that, or we must have approached that by both sides. Both sides. Raju, this was, I would say, an escalation, an escalatory war, which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. And on the other hand, there are crisis management mechanisms which are totally absent. Less one DGMO hotline. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. دفاعی منصوبے وقت پر کیوں پورے نہیں ہوتے؟ بھارتی ایئر چیف پھٹ پڑے. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارتی فوج مودی سرکار کی کرپشن بے نقاب کرنے لگی. ایئر مارشل اے پی سنگھ نے کہا آج تک کوئی منصوبہ وقت پر مکمل نہیں ہوا. دفاعی معاہدے ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے. ہمیں یقین ہوتا ہے معاہدہ مکمل نہیں ہوگا پھر بھی دستخط کر دیتے ہیں. بھارتی ایئر چیف کے بیان کے بعد بھارتی اینکر نے بھی دفاعی منصوبوں پر سوال اٹھائے اور پورا پروگرام کر کے اپنی حکومت کو بے نقاب کر دیا. پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما سبرامنین سوامی نے اعتراف کر لیا. ایک انٹرویو میں بتایا چین کے طیارے بہترین تھے, فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے. مودی کے ہوتے طیارے گرنے پر تحقیقات یا بات چیت ممکن نہیں. امید ہے مودی طیارے گرنے پر بھارتی عوام کو سچائی سے آگاہ کریں گے. تم جھوٹے ہو, مجھ سے مناظرہ کر لو. بنگال کی وزیر اعلیٰ نے مودی کو چیلنج دے دیا. ممتا بنرجی نے کہا آپ کو تو میڈیا مینجمنٹ کی عادت ہے, آپ نے جھوٹ پھیلانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی خوب پیسہ لگایا. چالاکی زیادہ دن نہیں چلے گی. آپ ایک کام کیجیے, ایک دن آپ کا اتنا ہمت ہے تو ایک ٹی وی کا آسن میں بیٹھیے, پردھان منتری کا ہم کا لڑائی ہوگا. ٹیلی پرومپٹر بھی لے آ سکتا ہے, صبح سے پریس کو گائیڈ لائن دے دیتا ہے کیا کون بولے گا کیا کون نہیں بولے گا. بہت سارے پیسہ ہو گیا, بہت سارے فیک نیوز کر کے. راجستھان کا انسیڈنٹ بنگال کہہ کے چلاتا ہے, بنگلہ دیش کا انسیڈنٹ بنگال کہہ کے چلاتا ہے, اتر پردیش کا انسیڈنٹ بنگال کہہ کے چلاتا ہے. چالاکی ذرا دن نہیں چلنے والا ہے. جملہ بازی سے کبھی یہ لوگ نہیں ہٹیں گے. کراچی میں بالیاں اتار کر بچی کو گٹر میں پھینکنے کے ملزم گرفتار. گزشتہ روز ابراہیم حیدری میں 8 ماہ کی بچی لاپتہ ہو گئی تھی. پولیس نے بتایا ملزمان نے بچی کے کان سے بالیاں اتار کر گٹر لائن میں چھوڑ دیا تھا. گردن پانی سے باہر ہونے کی وجہ سے بچی محفوظ رہی. پولیس نے 3 ملزمان شوکت, اللہ ڈنو اور کامران کو حراست میں لے لیا. تیسرے ملزم کی تلاش جاری ہے.
अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में बालियां उतार कर बच्ची को गटर में फेंकने के मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज इब्राहिम हैदरी में 8 माह की बच्ची लापता हो गई थी। पुलिस ने बताया मुलजमान ने बच्ची के कान से बालियां उतार कर गटर लाइन में छोड़ दिया था। गर्दन पानी से बाहर होने की वजह से बच्ची महफूज रही। पुलिस ने 3 मुलजमान शौकत, अलाउद्दीन और कामरान को हिरासत में लिया। तीसरे मुलजिम की तलाश जारी है। कराची में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था, बच्ची लापता हो गई थी। अली मोहम्मद शर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली, बताएगा कि मुलजमान की शनाख्त हो गई है? जी बिल्कुल, ये बच्ची का जो वाकया पेश आया था इब्राहिम हैदरी में, उसमें 3 मुलजमान को पुलिस ने सुबह हिरासत में लिया था, जिन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उन्होंने 3 मुलजमान जिनमें अलाउद्दीन कामरान शामिल है, उनका ये कहना है कि बच्ची के कानों में जो सोने की बालियां थी वो उतारने की लालच में उन्होंने ये। मुलजमान कौन है, उनके बारे में बताइएगा। यहीं के इसी इलाके के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल, ये तीनों इसी इलाके के रहायशी हैं और बच्ची को जानने वाले हैं, उनके रिश्तेदारों को जानने वाले हैं। वो उसके वालिद का ये कहना है कि इनके साथ हमारा कोई भी तनाज़ा नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, मगर इन्होंने जो लालच में आकर बच्ची को। अली, उन बालियों की क्या कीमत होगी जिसके लिए इस बच्ची को इसकी जान से खेला गया? जी बिल्कुल, इसकी तकरीबन 1 लाख के करीब बताई जा रही है कि 1 लाख तक की ये बालियां हैं जो बच्ची उतारी गई। और वो अभी पुलिस का ये कहना है कि मुलजमान से वो रिकवर करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त मजीद उनसे तफ्तीश भी जारी है। और मुलजमान ने बच्ची को अगवा किया और मारने की कोशिश की, क्योंकि उसको गटर में फेंका गया था, मगर मौजूदा तौर पर बच्ची वो बच गई है। बच्ची की हालत अब कैसी है, ये बताइएगा। बच्ची की हालत अब कुछ बेहतर है और सुबह जैसे मिली थी तो बच्ची की हालत इंतहाई खराब थी, मगर उसको फर्स्ट एड दिया गया और अब घर में बच्ची मौजूद है। और इनके अच्छा अली, फुटेजेस में हम देख रहे हैं कि जो गटर लाइन है इसमें एक सुराख है, इसमें से बच्ची को बाहर निकाला जा रहा है। ये मुलजमान ने सुराख किया था या पहले से था? किस तरीके से इस बच्ची को यहाँ से निकाला गया? बच्ची की आवाजें सुनी में आई है और इलाके मकीनों ने इतला दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और बच्ची के जो वालिदैन है वो पहुंचे और बच्ची को इस जगह से रिकवर किया। और बच्ची यही सुराख था यहाँ पर इन्होंने फेंका था, जो बच्ची की गर्दन और सर पानी से ऊपर था, इसी वजह से वो जिंदा निकली है। अच्छा अली, ये जो जगह है हम देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे तो आवारा कुत्ते भी होते होंगे और यहाँ पे जो है तरह तरह के हशरात भी होते हैं यहाँ पे, तो बच्ची उन चीजों से महफूज रही? जी बिल्कुल, पूरी रात बच्ची इसी जगह पर मौजूद रही और मौजूदा तौर पर बच्ची पर कोई भी ऐसे कोई कुत्ते या कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसके बाद बच्ची अल्लाह के हिफ्ज़ में रही और वो जिंदा सलामत मिल गई है। जी। अच्छा, ये आपने बताया कि बच्ची पूरी रात यहाँ पे रही है, तो माँ बाप की जानिब से ढूंढा नहीं गया इस बच्ची को कि कहाँ गुम हुई है, क्या है? इसके जो मामू हैं उसकी मदद में उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया था इब्राहिम हैदरी पे बच्ची की गुमशुदा होने का, और बच्ची को सारी रात उनके जो वालिदैन है वो ढूंढते रहे। अली मोहम्मद शर, ये बताइए 8 महीने की ये बच्ची है, यकीनन ये चल नहीं सकती होगी कि खुद चलकर बाहर चली गई हो और मुलजमान की हत्या लग गई हो जिन्होंने इसकी बालियां जो है वो उठा ली हो, तो ये बच्ची बाहर कैसे पहुंची या ये जो मुलजमान थे ये इस बच्ची तक कैसे पहुंचे? ये कहना है कि बच्ची घर के बाहर, शाम का टाइम था, बाहर मौजूद थी, वहाँ जैसे घर के आगे खेल रही थी तो वहाँ से मुलजमान ने इनको उठाया बच्ची को और ले गए और अगवा करके और नामालूम जगह पे बालियां उतारी, उसके बाद यहाँ पर वो फेंक कर चले गए। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद शर हमारे साथ मौजूद थे। कराची का इलाका है इब्राहिम हैदरी, जहां से लापता 8 माह की बच्ची थी जो मिल गई है। पुलिस कहती है मुलजमान ने बच्ची के कान से बाली उतार कर गटर लाइन में छोड़ दिया था। उन मुलजमान को अब गिरफ्तार कर लिया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाक बांग्लादेश सीरीज के दौरान कज़ाफी स्टेडियम में बांग्लादेशी झंडों की भी बहार। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर और क्रिकेट बोर्ड का वफ्द भी स्टेडियम आया। मेहमान टीम के फैंस भी अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम आ रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से। शाहिद साहब, ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं, क्या ये ढाका है या पाकिस्तान का कज़ाफी स्टेडियम? वाकई ढाका का एक रंग नजर आया कज़ाफी स्टेडियम में, पहले मैच के दौरान भी और आज भी।
اچھی خاصی تعداد میں بنگلہ دیشی تماشائی پہلے میچ میں موجود تھے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے خیر سگالی جذبے کے تحت ان کو ایک سٹینڈ میں جگہ دی تھی تاکہ وہ ذرا منفرد نظر آئیں. جھنڈے بھی لے کر آئے تھے اور باہر کچھ ہاکرز پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ملکوں کے جھنڈے بیچ رہے تھے. تو اچھا خیر سگالی کا جذبہ کرکٹ کے میدانوں میں بھی نظر آیا اور یہاں ہائی کمشنر بنگلہ دیش کے اقبال خان صاحب بھی تشریف لائے. انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو کرکٹ کے روابط ہیں ان کو مزید استوار کرنے کی بات کی. اسٹوڈنٹس کا ایک پروگرام انہوں نے گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب سے بھی ڈسکس کیا ہے. تو اچھا امتزاج نظر آیا اور واقعی ڈھاکہ کا ایک رنگ نظر آ رہا تھا. تو شاہد صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے میچ میں بھی اسی قسم کے مناظر تھے. اس سے پہلے کیا کبھی ایسی کوئی صورتحال دیکھنے کو ملی؟ اس سے پہلے یقیناً ایسی صورتحال نہیں دیکھنے کو ملی تھی. پاکستان اور بنگلہ دیش پچھلے ایک سال میں قریب آئے ہیں جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے شیخ حسینہ واجد کی, اور دونوں ملکوں کے درمیان روابط بھی اچھے ہوئے ہیں, تعلقات بھی اچھے ہوئے. تو کرکٹ کے بھی روابط بحال ہوئے ہیں. حالانکہ کل ہی بلکہ آج بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر بھی تبدیل ہو گئے, ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. تو حکومتی سطح پر اور ملکوں کی سطح پر اسے ہی اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں. شاہد ہاشمی صاحب شکریہ. سیریز میں فاتحانہ آغاز کے بعد فیصلہ کن برتری پر نظریں. پاکستان کی ٹیم دوسری T20 میں آج بنگلہ دیش سے ٹکرائے گی. قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں. سیریز کے تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. انگلش بلے بازوں نے ویسٹ انڈین بالرز کا بھرکس نکال دیا. برمنگم میں پہلے 400 رنز بورڈ پر لگائے, پھر 238 رنز سے میچ جیت لیا. ون ڈے انٹرنیشنل میں رنز کے اعتبار سے اپنی دوسری بڑی جیت درج کی. 400 کے ٹوٹل میں کسی بیٹر کی سینچری نہ ہونے کا منفرد ریکارڈ بھی بنا. 4 بلے بازوں کی سینچریاں. جواب میں ویسٹ انڈین ٹیم صرف 162 پر ڈھیر ہو گئی. 3 میچ کی سیریز کا دوسرا ون ڈے اتوار کو ہوگا. ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے تیسرا گولڈ میڈل جیت لیا. کاشف ریحان نے 102 کلو گرام کیٹیگری میں یہ کارنامہ سر انجام دیا. 45 سال کے ایج گروپ میں 170 کلو گرام وزن اٹھایا. دوحہ میں جاری ایونٹ میں پاکستان نے اب تک 3 گولڈ اور 1 برونز میڈل حاصل کر لیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. پنڈی میں قربانی کے جانوروں کی سب سے بڑی منڈی سج گئی ہے. بھاٹا چوک میں مختلف نسلوں کے خوبصورت بیل توجہ کا مرکز بن گئے ہیں. مزید بتائیں گے بابر ملک. آج یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راول پنڈی کی سب سے بڑی منڈی ہے یہ بھاٹا منڈی. یوں تو دارالحکومت اسلام آباد میں 5 سے 6 مقامات پر منڈیاں لگا دی گئی ہیں اور راول پنڈی کے بھی مختلف علاقوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا عمل جاری ہے. ملک بھر سے بیوپاری اپنے جانور یہاں پہ لے کے آتے ہیں. یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم فیصل آباد سے آئے ہیں. آپ اتنے ریٹ بتا رہے ہیں, لوگوں کے تو ہوش اڑ رہے ہیں, وہ تو منڈی میں آئیں گے. ہم نے اتنی محنت کی, جانور بہت پیچھے سے بہت مہنگا مل رہا ہے. آپ لوگ یا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جی 2 کروڑ کا, 25 لاکھ کا, 30 لاکھ کا. جو لوگ قربانی دینے کی اتنی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے تو پریشانی ہوتی. اتنا مناسب ہے. 5 لاکھ 6 لاکھ 4 لاکھ کا جانور بہت اچھا خوبصورت مل رہا ہے. آپ بتائیں جی ایکچوئل قیمت کتنے کی؟ 7 مانگا ہے, 5.60 میں سودا ہو گیا. ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو. بہت پیارا جانور ہے. وقت بہت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, اس لیے گاہک جو ہے منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں اور یہ بیوپاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں آ کے گاہک اچھا لگے, اچھے اس کو مناسب قیمت ملے, پیسے ملے اور یہاں سے وہ اپنے جانور فروخت کرے اور اپنے آبائی علاقوں کا رخ کرے. جی سکھر کی مویشی منڈی میں خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی بھرمار. 2 سے 20 لاکھ روپے تک کے مویشی لائے گئے ہیں. جہاں زیب وسیع کی رپورٹ. سکھر میں عید الاضحیٰ کے لیے مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے. منڈی میں خوبصورت اور صحت مند جانور لائے گئے ہیں جن کی قیمت 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ روپے تک ہے. ابھی جانور دیکھنے آئے ہیں, یہاں ریٹ پوچھ رہے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی, قیمتیں بہت آسمان پر ہیں. جو پچھلے دفعے 3 لاکھ روپے کا جانور تھا, اس دفعے وہ 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. جانور جو مناسب قیمت کے مل جائیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مہنگے بکے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں مناسب مل جائے. منڈی میں خریداروں کی آمد کم ہے لیکن بیپاری اپنے جانوروں کے ساتھ موجود ہیں. 2.5 لاکھ سے 20 لاکھ تک ہے.
ग्राहक नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मंडी लगी आज। मंडी लग चुकी है, जानवर भारी भारी जानवर आ चुके हैं, ग्राहक भी आएंगे। यहाँ पे सिंध भर से अपना जानवर लाए जा रहे हैं। इनको हमने पानी देने के लिए सारी चीजें मुहैया की है, मड पंप, वाटर टैंकर सब चीज मुहैया की है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ जितने भी हमारे व्यापारी आए या हमारे परचेजर आए तो उनको कोई तकलीफ ना आए। इंतजामिया की जानिब से मंडी में पानी, सफाई और दीगर सहूलियात का इंतजाम भी मौजूद है। मंडी सज चुकी है, जानवर तैयार हैं, मगर अब देखना ये है कि कुर्बानी का फरीजा कितने अफराद खुश दिली से कर पाते हैं। कैमरामैन असगर लिवासी के साथ जहां बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। और अब ARY मौसम। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में आंधी, गरज चमक और यालाबारी की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। सिब्बी और नवाबशाह गर्मी की शिद्दत में सबको पीछे छोड़ गया। पारा 51 डिग्री को छू गया, शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।